ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ابو جہل اپنے گھر سے الگ نکلا، پھر جو اخنس ابن شریک الگ نکلا، پھر ابو سفیان جو ہے نا الگ نکلا، تینوں الگ الگ نکلے اور رات کی اندھیری میں الگ الگ گوشے میں جا کر کے اب تینوں کو ایک دوسرے کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ ابو جہل کو نہ ابو سفیان کے بارے میں معلوم، نہ اخنس ابن شریک کے بارے میں معلوم، نہ اس کو ان دونوں کے متعلق معلوم۔ اچھا، صبح صادق کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کو سن کر کے واپس لوٹ رہے تھے، ایک جگہ پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ بھئی رات میں تم کہاں گئے تھے؟ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں تو جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کو سننے کے لیے گیا تھا۔ اخنس بن شریک نے بھی کہا کہ میں بھی سننے کے لیے گیا تھا، ابو جہل نے بھی یہ کہا کہ میں بھی سننے کے لیے گیا تھا۔ تینوں نے کہا کہ ہم تینوں سننے کے لیے گئے تھے۔ تو اخنس بن شریک نے ہمت کر کے 3 رات تک جو ہے نا ایسی ہوا۔ پھر تیسری رات میں جو ہے اخنس بن شریک نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تیرا کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ حقیقت میں وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، محمد صحیح بیان کرتا ہے۔ پھر ابو سفیان نے اخنس بن شریک سے بیان کیا کہ تو بول تیرا کیا خیال ہے؟ تو اخنس بن شریک نے بھی یہ الفاظ دہرائے کہ وہ کسی بشر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، محمد جھوٹ بیانی نہیں کرتا ہے۔ پھر ابو جہل سے پوچھا تو ابو جہل نے کہا کہ سب بات ٹھیک ہے، لیکن ہم میں اور بنو عبد المناف میں شروع سے آپس میں مقابلہ ہوتا رہا، کیونکہ جاہلوں کا باب تھا، آپس میں مقابلہ ہوتا رہا کہ بنو عبد المناف سخاوت میں، فیاضی میں، جود و سخا میں آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے لوگوں کو پانی بڑھ چڑھ کر پلایا تو ہم نے بھی بڑھ چڑھ کر پلایا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انہوں نے جو ہے لوگوں کے اوپر مال کو خرچ کیا تو ہم نے بھی جو ان کا مقابلہ کیا، ہم نے بھی بہت مال خرچ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا تو ہم نے بھی کھانا کھلانا شروع کیا۔ لیکن بنو عبد المناف علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، وہ نبی آ گیا، اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہمارے اندر تو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے کہ بھائی زبان سے ہم اس کا مقابلہ کر سکے، تو اس لیے ہم نے کیا ٹھان لیا کہ ہم طاقت کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو ان تمام واقعے سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے، غیر تو غیر بہت اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج بھی جو ہے نا قرآن کریم کو ختم کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ نور خدا ہے کفر پہ خندازن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، اتنے آسانی سے یہ بجھنے والا نہیں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی جو اس کو اپنی جانب اٹھائے گا۔ قیامت کے قریب جو ہے اس کے جتنے بھی نقوش ہوں گے سب کے سب اٹھا لیے جائیں گے، صرف اس کے کاغذات رہ جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ نے چیلنج کیا تھا، اس کو پورا نہیں کر سکے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہرگز نہیں کر سکو گے، اور تم جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ تو ایک تو ایندھن جو ہے نا پتھر ہے، دوسرے ایندھن کیا ہے، یعنی لوگ ہیں۔ تو پتھر کون سے پتھر ہیں؟ پتھر کے متعلق آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، علامہ عماد الدین کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ گندک کے پتھر ہیں کہ جن سے آگ جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ میں سلگتی ہے، بڑے بڑے موٹے موٹے پتھر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ میں پہلے آسمان پہ ان پتھروں کو پیدا کر دیا، گندک کے پتھروں کو جہنمیوں کے لیے، اور ان پتھروں سے آگوں کو جو ہے نا صرف کافروں کے لیے جو ہے نا سلگایا، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا اعدت للکافرین، کہ جہنم کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر کوئی اعدت للمتقین کہہ دے گا، یعنی متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال تو اس سے جو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہنم پہلے سے موجود ہے، جہنم پہلے سے موجود ہے، جہنم کو تیار نہیں کیا جائے گا بلکہ تیار کر دی گئی ہے۔ وعدت کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا، تیار کر دی گئی ہے،
جیسا کہ ایک فرقہ معتزلہ کا فرقہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم تیار کی نہیں گئی ہے، بلکہ جہنم کو بنایا جائے گا، جہنم تیار کی جائے گی. لیکن اس آیت سے جو ہے یعنی ان کے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم پر مکمل صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.